بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فقہی احکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور فقہی احکام میں ہم پیش کر رہے ہیں آیت اللہ رابر معظم سید علی خامنائی کی توضیح المسائل سے فقہی احکام، اور آج جو فقہی مسئلہ ہے وہ مسئلہ نمبر 41 ہم بیان کریں گے۔ اس کا ٹائٹل قیادت اور ولایت فقیہ ہے۔ ولایت فقیہ سے مراد ہے عادل اور دین شناس فقیہ کی حکومت، اور اس کا مطلب ہے انسانی معاشرے کی قیادت کرنا، اجتماعی مسائل کو حل کرنا جو امت اسلامیہ کو ہر دور میں درپیش ہوں، اور یہ اثنا عشری حقیقی مذہب کے ارکان میں سے ہے، بلکہ اس کی بنیادیں امامت کی جڑوں کے اندر ہیں۔ اسی مسئلے کا دوسرا پیرا، اجتہاداً یا تقلیداً فقیہ کی ولایت مطلقہ پر غیبت امام عجل اللہ فرج شریف کے زمانے میں اعتقاد نہ رکھنا مرتد ہونے کا یا اسلام سے خارج ہونے کا موجب نہیں بنتا۔ اگر کوئی دلیل اور برہان کے ذریعے اس پر اعتقاد نہ رکھے تو وہ معذور ہے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پھیلانا جائز نہیں ہے۔ تو قیادت اور ولایت فقیہ کے حوالے سے اس مسئلے میں تعریف بیان کی گئی ہے کہ ولایت فقیہ وہ کہ عادل اور دین شناس فقیہ کی حکومت اور انسانی معاشرے کی قیادت کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ اجتماعی مسائل کو حل کیا جا سکے اور امت اسلامیہ کے درمیان وحدت و اتحاد قائم کیا جا سکے اور مسائل کو حل کیا جا سکے۔ تو یہ ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ شیعہ اثنا عشری میں امت اسلامیہ کو جوڑنا یہ اس کے اصول میں شامل ہے۔ اور دوسری بات جو کی گئی ہے کہ اگر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا ولایت فقیہ کے اوپر امام زمانہ کی غیبت میں، تو اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج یا مرتد نہیں کہہ سکتے، اس کا موجب نہیں بنتا، اور وہ اعتقاد نہیں رکھتا تو اپنی دلیل اور برہان کی وجہ سے وہ معذور ہے، یعنی اس کے پاس عذر ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم اس کو کسی فتوے کا یا کسی حکم کا پیرو نہیں ہے کوئی، تو اس کو ہم کسی اور فتوے سے اس کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا یہ بات مسلم ہے، البتہ اس سے سوء استفادہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے اتحاد و وحدت کا پیغام جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔